بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، استغفار پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے۔ جب کوئی انسان استغفار یعنی استغفر اللہ کہتا ہے تو ایک ایسے معلوم ہوگا کہ اس کا استغفار اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کا استغفار قبول کرتا ہے تو اس پر 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ پیارے محترم ناظرین، جب کوئی انسان گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا جواب دیتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جس کے دل پر برائیوں کی سیاہ پرتیں چڑھ چکی ہوں، مگر صرف ایک مختصر سا جملہ استغفر اللہ اس کی تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے جو اپنے گنہگار بندوں کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکا ہو، جس کا نام نیک لوگوں میں لکھا جانا بند ہو گیا ہو، جس کے عمل نامے میں نافرمانیوں کا انبار جمع ہو چکا ہو، اگر وہ شخص سچے دل سے ایک بار استغفر اللہ کہہ دے تو زمین اور آسمان کی تمام طاقتیں اس کے حق میں بدل سکتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہر استغفار اسی طرح اثر رکھتا ہے؟ کیا صرف زبان سے ادا ہونے والے یہ الفاظ واقعی اللہ کے یہاں قبول ہو رہے ہیں یا پھر وہ ہوا میں گل کر کہیں گم ہو جاتے ہیں؟ پیارے محترم ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کا استغفار قبول فرما لے تو اس کی زندگی میں کچھ خاص نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسی نشانیاں جو کسی بھی انسان کو یہ محسوس کرا سکتی ہیں کہ اب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ چکا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر استغفار میں ایسی کیا قوت ہے جو کسی انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیتی ہے؟ در حقیقت استغفار محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی چابی ہے جو تقدیر کے دروازے کھول دیتی ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے اور بگڑے ہوئے نصیب کو سنوار دیتی ہے۔ اگر یہ عمل سچی نیت اور توبہ کے جذبے کے ساتھ کیا جائے تو یہ وہی عمل ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بیماروں کو شفا عطا کرتا ہے اور گنہگاروں کو بلی بنا دیتا ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، آپ کیسے جانیں گے کہ آپ کا استغفار واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ زبان سے استغفر اللہ کہتے جا رہے ہیں مگر آسمان کے دروازے اب بھی بند ہیں؟ پیارے محترم ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے استغفار کو قبول فرما لے تو اس کی زندگی میں 5 بڑی تبدیلیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ ایسی تبدیلیاں جو ہر شخص کو یہ احساس کرا دیتی ہیں کہ اب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ نشانیاں عام نہیں ہوتی بلکہ وہی نشانیاں ہیں جو انبیاء اور اولیاء کی زندگیوں میں ظاہر ہوتی رہی ہیں، وہی نشانیاں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی مجرموں کو معاف کر کے اپنی قربت عطا کی اور کتنے ہی بدبختوں کو ہدایت کے نور سے نواز دیا۔ اگر آپ کو یقین آ جائے کہ آپ کا استغفار قبول ہو چکا ہے تو یقین جان لیجیے آپ کی راتیں بدل جائیں گی، آپ کی دعائیں فضاؤں میں گھٹکنے کی بجائے عرش مولا تک پہنچنے لگیں گی اور زمین آسمان کی برکتیں آپ پر برسنے لگیں گی۔ آپ سوال یہ ہے کہ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ استغفار کے قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہے دل کے بوجھ کا ہلکا ہو جانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جب دل پر ایک عجیب سا بوجھ رہتا ہے، بے چینی، گھٹن اور اندر ہی اندر ایک نہ دکھائی دینے والی تکلیف۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز ہمیں بھیتر ہی بھیتر کھائے جا رہی ہے۔ یہ وہی کیفیت ہوتی ہے جو گناہوں کا بوجھ دل پر ڈال دیتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو، ہر گناہ ایک اندھیرا ہے جو ہماری روح کو جکڑ دیتا ہے اور ہمارے دل کی روشنی کو کم کر دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے وہ سیاہ پردے اتار دیتا ہے، اس کی روح کو ہلکاپن، سکون اور نور عطا فرما دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تبدیلی جو اس شخص کی زندگی میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ایک ناقابل بیان سکون اور راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہی دل جو پہلے ہر وقت بے چین اور پریشان رہتا تھا اچانک سکون میں بدل جاتا ہے، جیسے کسی نے اس کے دل کا سارا بوجھ اتار دیا ہو۔
یہ اس لیے ہوتا ہے کہ استغفار ان گناہوں کی زنجیروں کو کاٹ دیتا ہے جو انسان کو اندر سے جکڑ کر رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ اور استغفار کر لے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر قائم رہے تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا استغفار قبول فرما لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اسے پرسکون بنا دیتا ہے، اور وہ اپنے اندر ایک روشنی، ایک تازگی محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ نے استغفار کرنے کے بعد اپنے دل میں سکون، ہلکاپن اور روشنی محسوس کی ہے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا اشارہ ہے کہ آپ کا استغفار قبول ہو چکا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا استغفار قبول فرما لیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے استغفار کیا اور پھر بھی دل پر وہی بوجھ باقی ہے، وہی بے چینی ہے، وہی اضطراب اب بھی موجود ہے، تو شاید ابھی آپ کی توبہ میں وہ اخلاص اور خالص نیت نہیں آئی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ لہذا اپنی اس کیفیت کو پرکھیں، اپنے دل کی حالت کو دیکھیں، کیونکہ استغفار کی قبولیت کی سب سے پہلی نشانی یہی ہے، دل کا ہلکا ہو جانا اور گناہوں کے بوجھ کا کم ہو جانا۔ اب آتی ہے دوسری نشانی، رزق میں برکت اور زندگی میں آسانیاں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن برکت نظر نہیں آتی، رزق گھٹتا جا رہا ہے، کاموں میں رکاوٹیں آنے لگی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز ٹھہر سی گئی ہو۔ جان لیجیے یہ سب گناہوں کی نحوست اور منحوس اثر کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے بغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہی استغفار ہے جو نہ صرف گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے اور زندگی کی تنگی کو راحت اور سکون میں بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی بندے کا استغفار قبول ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں برکتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو رزق تنگ محسوس ہوتا تھا، وہ آسان اور وسیع ہونے لگتا ہے۔ پہلے تو محنت بے نتیجہ لگتی تھی، وہ اب فائدہ دینے لگتی ہے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا تو وہ سنبھلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ کئی دفعہ ایسے ذریعے سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ سب استغفار کی برکت سے ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا استغفار قبول فرما لیتا ہے تو اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، مشکلات کو آسانی میں بدل دیتا ہے اور تنگی کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی مالی پریشانیاں کم ہونے لگی ہیں، زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا استغفار قبول فرما لیا ہے۔ اب آتی ہے تیسری نشانی، برے کاموں میں ان سے نفرت اور نیک کاموں کی طرف رغبت۔ اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے مگر پھر بھی اس کا دل گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا استغفار ابھی مکمل اثر نہیں دے رہا، کیونکہ جب استغفار سچے دل سے کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا کرتا ہے۔ دل خود بخود حرام سے دور اور حلال کی طرف جھکنے لگتا ہے، برائی سے رکتا ہے اور بھلائی سے لذت محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا استغفار قبول فرما لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کا دل برائیوں سے خود بخود دور ہونے لگتا ہے اور نیکیوں کی طرف جھکاؤ بڑھنے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، اے علی، ہم کیسے جانیں کہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم نے ایک نماز پڑھی اس کے بعد تمہارا دل اگلی نماز پڑھنے کو کرے تو جان لو کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی، لیکن اگر اگلی نماز پڑھنے کا دل نہ کرے تو سمجھ لو کہ تمہاری پچھلی نماز قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح استغفار کے معاملے میں بھی یہی حکمت ہے۔ اگر استغفار قبول ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لے تو وہ شخص جو پہلے گناہ کو معمولی سمجھتا تھا اب اسی گناہ کا خوفناک اور بوجھل محسوس کرنے لگتا ہے، وہ گناہ سے ڈرنے لگتا ہے اور ہر وقت اس ذکر میں رہتا ہے کہ کہیں
پھر سے اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ جو پہلے نماز میں سستی کرتا تھا اب نماز اس کے دل میں راحت اور سکون بن جاتی ہے۔ جو پہلے فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا اب قرآن اور ذکر کی محفل اس کے لیے سب سے بڑی نعمت لگنے لگتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کی اصلاح فرما دیتا ہے اور اسے تقویٰ کی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہی مطلب ہے کہ جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو صرف گناہوں کی معافی نہیں ملتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک بننے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا کہ آپ کا دل گناہ سے نفرت کرنے لگا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنے لگا ہے اور آپ کی طبیعت خود بخود اچھے کاموں کی طرف مائل ہونے لگی ہے تو سمجھ لیجئے یہ آپ کے استغفار کی قبول ہونے کی تیسری نشانی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو شخص پہلے گناہوں کو معمولی سمجھتا تھا اب وہی گناہ اس کے لیے خوفناک اور بوجھل لگنے لگتا ہے۔ جو پہلے نماز میں سستی کرتا تھا اب نماز اس کے لیے سکون اور راحت بن جاتی ہے۔ جو پہلے فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا اب قرآن اور ذکر کی محفل اس کے لیے سب سے بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل برائیوں سے خود بخود دور ہونے لگتا ہے اور نیکیوں کی طرف جھکاؤ بڑھنے لگتا ہے۔ چوتھی نشانی توبہ کی قبولیت اور اللہ کی قربت کا احساس۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی دعا مانگی اور وہ بار بار نامقبول ہو رہی تھی، آپ نے راتوں کو جاگ کر التجا کی مگر آسمان سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کسی رکاوٹ میں پھنس گئی ہیں، جیسے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہو۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں فوراً یا جلدی قبول ہونے لگتی ہیں۔ پہلے دعائیں مہینوں یا سالوں سے نامقبول ہو رہی تھیں، وہ اچانک پوری ہونے لگتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ کریم نے ہاتھ بڑھا دیا ہے، جیسے ہر دعا سیدھی سنی جا رہی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ اکثر دعاؤں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور استغفار وہ طاقتور عمل ہے جو ان رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے، لیکن جو سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی دعائیں جلد سن لی جاتی ہیں۔ پانچویں نشانی مشکلات اور پریشانیوں کا ختم ہو جانا، یعنی جب ہم استغفار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہماری دعاؤں کو رد کرنے والی تمام دیواریں گر جاتی ہیں اور اللہ ہماری التجاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے۔ استغفار دراصل وہ راستہ صاف کر دیتا ہے جس پر چل کر ہماری دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی دعائیں اب جلد قبول ہو رہی ہیں تو سمجھیے کہ آپ کی التجائیں زیادہ مؤثر ہو گئی ہیں اور اللہ کی قربت کا احساس آپ کے دل میں بڑھ گیا ہے۔ یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اب آتی ہے آخری نشانی، مشکلات اور پریشانیوں کا دھیرے دھیرے ختم ہو جانا۔ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ زندگی میں ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے، ہر کام میں رکاوٹیں، ہر منصوبے میں ناکامی، ہر راستے میں پریشانیاں اور ہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے قسمت ہمارے خلاف ہو گئی ہو، ہر دروازہ بند ہو چکا ہو۔ لیکن جب کوئی شخص خالص دل سے استغفار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کی مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں، رکاوٹیں کم ہوتی ہیں، راستے کھلنے لگتے ہیں اور انسان کی تنگی دھیرے دھیرے راحت میں بدل جاتی ہے۔ پہلے جو رکاوٹیں راستہ روک رہی تھیں وہ خود بخود ہٹنے لگتی ہیں، پہلے جو حالات پریشان کر رہے تھے وہ آسان ہونے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی میں ایک ایسی نئی روشنی آ گئی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ صرف آخرات نہیں بلکہ دنیا میں بھی مصیبتیں لاتے ہیں اور استغفار ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں تھا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں، یعنی جب کوئی بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی مصیبتوں کو روک دیتا ہے اور
पहले से आ चुकी होती हैं उन्हें भी आसानियों में बदल देता है। इसीलिए जो लोग दिल से इस्तिग़फ़ार करते हैं उनकी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबियाँ खुद ब खुद आ जाती हैं। अगर आपने इस्तिग़फ़ार के बाद महसूस किया कि पहले जो मुश्किलात आपको घेर रही थी वह कम हो गई हैं, आपके काम आसान होने लगे हैं और परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, तो यह वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपका इस्तिग़फ़ार कबूल कर लिया है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में वही परेशानियां बरकरार देखते हैं तो समझिए कि अभी आपकी तौबा में मजबूत इखलास और मुस्तकिल नियत की ज़रूरत है, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी का इस्तिग़फ़ार कबूल कर लेता है तो वह सिर्फ आखिरात को संवारता है बल्कि दुनिया की मुश्किलात को भी ख़त्म कर देता है और इंसान को नई ज़िंदगी अता कर देता है। प्यारे मोहतरम नाजरीन, कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपने कोई ऐसा गुनाह कर लिया है जिसके बाद वापस पलटने का कोई रास्ता नहीं बचा, दिल शर्मिंदगी से बोझिल हो रहा है, रूह बेचैन है और लगता है कि अल्लाह कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। लेकिन जान लीजिए, अल्लाह की रहमत कभी बंद नहीं होती। वह अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है और जब कोई इंसान गुनाह करने के बाद रोता है, तड़पता है और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाता है तो अल्लाह उसे दुत्कारता नहीं बल्कि अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है और उन्हें बशीआ कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि ज़मीन और आसमान की वस्तुएं भर जाएं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगो तो वह तुम्हें माफ़ कर देगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इतनी वसीआ है कि कोई भी गुनाह चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। जब बंदा गुनाह करने के बाद अल्लाह के हुजूर हाजिरी होता है, आँखों में आंसू होते हैं, दिल में शर्मिंदगी होती है और ज़ुबान पर इस्तिग़फ़ार होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदे, तूने आखिरकार मुझे पहचान ही लिया, तू मेरे दर पर वापस आ गया और मुझे यही पसंद है। अल्लाह को अपने बंदों की तौबा इतनी महबूब है कि वह खुद फ़क्र के साथ फरिश्तों को से फरमाता है, देखो मेरा बंदा मेरे पास पलट आया है, मैंने इसे साफ कर दिया। ये दुनिया की बादशाहों की तरह नहीं है। अगर कोई मुजरिम माफ़ी मांगने आए तो दुनिया के बादशाह उसे शक की नज़र से देखते हैं या सज़ा में कुछ कमी कर देते हैं, लेकिन माजी का दाग वही रहता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो वह बादशाह है जो माफ़ी मांगने वाले को न सिर्फ माफ़ करता है बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मगर जो तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे तो अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों में बदल देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और नहायत मेहरबान है। जब कोई बंदा रोकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह सिर्फ यह नहीं फरमाता मैंने तुझे माफ़ कर दिया, बल्कि वह फरमाता है मैंने तेरे गुनाह भी मिटा दिए, जो गुनाह तूने किए थे उन्हें मैंने नेकियों में बदल दिया। अल्लाह की मोहब्बत का कमाल यही है कि वह सिर्फ बख्शिश नहीं देता बल्कि बंदे को इज्जत भी अता करता है और पहले से ज़्यादा उसे अपने करीब लेता है। और जो इंसान गुनाह करके अल्लाह से दूर हो चुका था, जब रोते हुए अल्लाह के दर पर आता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि उसे अपने करीब लेता है और फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू दोबारा भी गुनाह कर ले और फिर भी सच्चे दिल से मेरे पास आए तो मैं फिर भी तुझे माफ़ कर दूंगा। इंसान मायूस हो सकता है, मुआशरा उसे धत्कार सकता है, लेकिन अल्लाह कभी भी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। शैतान चाहता है कि इंसान गुनाह के बाद मायूस हो जाए और सोचे कि अब उसका कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान में साफ साफ फरमाता है, कहो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ कर देता है, वह बेशक बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को अपने बंदे की तौबा इससे ज़्यादा पसंद है जितना कि वह मुसाफिर खुश होता है जिसकी ऊँटनी गुम हो जाए और फिर उसे मिल जाए। यानी अल्लाह तबारक व तआला इंतज़ार में रहता है कि उसका बंदा वापस आए और जब वह बंदा सच्चे दिल और सच्ची नीयत के साथ वापस आता है तो अल्लाह उसे इतनी खुशी और इत्मीनान से माफ़ कर देता है जैसे कोई मुसाफिर अपनी गुमशुदा ऊँटनी, अपनी खोई हुई चीज़ या अपनी बिछड़ी हुई उम्मीद को फिर से पा ले। तो अगर आपने कभी कोई गुनाह किया और अब आपके दिल में शर्मिंदगी, आँखों में नदामत
کے آنسو ہیں اور آپ اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے بندے میں تجھے کبھی مایوس نہیں کروں گا، بس ایک بار سچے دل سے میری طرف پلٹ آ، میں تجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لوں گا، تیرے ہر گناہ کو مٹا دوں گا، تیری ہر کمزوری کو دور کر دوں گا اور تجھے پہلے سے بھی زیادہ اپنے قریب کر لوں گا۔ اللہ سے معافی مانگنے والے کبھی نامراد نہیں رہتے، بے اللہ کی گہرائی والی محبت میں لپٹ جاتے ہیں اور وہی لوگ اللہ کے سب سے خاص اور محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ کی اے رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ ان کے دلوں کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کی اے رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اپنے دلوں کو پاک کر دیتا ہے، روحوں کو روشن کر دیتا ہے اور انسان کو نیکیوں کی طرف موڑ دیتا ہے۔ جو انسان گناہ کر کے اللہ سے دور ہو چکا تھا، جب وہی روتے ہوئے ندامت کے ساتھ اللہ کے در پر آتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ اسے اپنے اور قریب کر لیتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے بندے اگر تو دوبارہ بھی گناہ کر لے اور پھر بھی سچے دل سے میرے پاس آئے تو میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں لے لوں گا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لوں گا۔ پیارے محترم ناظرین، اگر آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے اور آج آپ کے دل میں شرمندگی، آنکھوں میں ندامت کے آنسو اور زبان پر استغفار ہے تو جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہا ہے، بس ایک بار سچے دل سے اس کی طرف پلٹ آئیے اور دیکھیے کہ کیسے آپ کی زندگی میں راحت، سکون، برکت اور امید خود بخود اترنے لگتی ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے، ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل فرمائے اور ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ کے دل تک پہنچی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور کمنٹ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ضرور لکھیے۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ابراہیم بوائز کی اصلی طاقت ہے۔ اللہ حافظ۔